الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل وأصحاب محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات عظیم وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور انسانیت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رہتی زندگی تک اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات عظیم وقار، قرآن مجید کی آیت مبارکہ پچھلے جمعہ شریف کو بھی تلاوت کی تھی. آج پھر اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو. لیلا من المسجد الحرام، رات کے حصے میں مسجد حرام سے لے کر من المسجد الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ماحول میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اچھا، آگے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے یہ سفر کیوں کروایا اپنے محبوب کو. فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھاؤں. لنریہ، تاکہ میں دکھاؤں اسے من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں. اچھا، اندازہ فرمائیں کہ سفر معراج میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا کیا تھا؟ دیکھنا تھا تمام انبیاء کرام کو، دیکھنا تھا تمام آسمانوں کو، دیکھنا تھا چاند کو، دیکھنا تھا سورج کو، دیکھنا تھا ستاروں کو، دیکھنا تھا ہر آسمان کے فرشتوں کو، اور دیکھنا تھا جنت کو،
اور دیکھنا تھا دوزخ کو، اور اس سے اوپر جا کر دیکھنا تھا اپنے محبوب کے اپنے اللہ کے نور کو۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے دیکھنے کو اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ارے یہ کچھ ہیں تو پھر اندازہ لگاؤ محبوب نے کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ اگر یہ کچھ ہیں جس میں 7 آسمان بھی دیکھ لیے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، فرشتے دیکھ لیے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کو دیکھ لیا، ان سے ملاقاتیں کر لی، جناب موسیٰ کی قبر دیکھ لی، قبر میں موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ لوگوں نے کہا نبی مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب معراج کی رات آ، میں تجھے سفر کرواؤں، میں تجھے وادی احمر سے گزاروں گا، سرخ وادی سے۔ جب تو اس وادی سے گزرے گا تو محبوب تجھے قبر نظر آئے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث ہے، انکار کر سکتے ہیں تو کر لیں، میں کوئی کہانی تو سنا نہیں رہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب وادی احمر سے گزرا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جانے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گزرنے والا محمد مصطفیٰ ہے، نگاہ ہے مصطفیٰ کی، سامنے پردہ ہے کچھ من مٹی کا، کچھ من، یہ وہ مٹی ہے جو پڑ جائے تو مجھے اور تجھے مردہ نظر نہیں آتا۔ جب مٹی پڑ جائے، جو نہ دیکھے وہ عام بشر ہوتا ہے۔ مٹی پڑ جانے کے بعد، سینکڑوں صدیاں گزر جانے کے بعد، جناب موسیٰ کی قبر کے اندر موسیٰ کو جو نگاہ دیکھ لے اسے کہتے ہیں محمد بشر صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر موسیٰ سے گزرے آقا علیہ السلام، فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، رک گئے، سرکار رک گئے۔ خدا کے لیے ایمان والوں کے عقائد کو متزلزل نہ کیا کرو۔ سرکار جو وسیع دین لے کے آئے، وہ لجپال جو لجپالیوں والا دین لے کے آیا، وہ وفادار جو وفا والا دین لے کے آیا، اسے عوام تک پہنچایا کرو۔ آقا کریم رک گئے، رک کر آقا علیہ السلام نے 2 نفل ادا فرمائے، 2 نفل ادا فرمائے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، ابھی آقا نیچے ہیں، صاحبان عقل بیٹھے ہیں، تھوڑا سا تو سینس استعمال کیا کرے نا۔ ابھی آقا نیچے ہیں، آسمانوں پر نہیں گئے۔ آقا آسمانوں پر جائیں گے تو نماز ملے گی، سرکار آسمانوں پر جائیں گے تو نماز ملے گی۔ فرمایا وہ جو آسمانوں سے لاؤں گا وہ رب کی فرض نماز ہے، اور قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے تحفے کے طور پر چند نفل پڑھنا، چند قرآن کے کلمے پڑھنا، یہ رب کا فرض نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سرکار کھڑے ہوئے، 2 نفل پڑھے۔ جناب جبریل امین نے پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہاں نفل کیوں پڑھے؟ تو فرمایا میں اپنے بھائی موسیٰ کی محبت میں نے پڑھے ہیں، اپنے بھائی موسیٰ کی محبت میں پڑھے ہیں۔ تو اگر قبر والوں سے محبت ہے نا تو سمٹ وہاں لگاؤ نہ لگاؤ، بڑی بڑی تختیاں وہاں لگاؤ نہ لگاؤ، تختی چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
سنگ مرمر کی ہو یا عام پتھر کی ہو یا نہ بھی ہو، قبر پر فرق نہیں پڑتا۔ قبر پر سنگ مرمر لگا ہو یا کھبل جمع ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر مرنے والے کا وارث زندہ ہو، ہاتھ اٹھا کر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا جی فرماتے ہیں کہ جس کے وارث نے صرف بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ اس کی قبر میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ اگر زندہ ہے نا ہم تو بس یہ کیا کریں میرے بھائیوں، قبروں کو بھول جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، قبر والوں کو بھول جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ قبر والوں سے تعلق رکھنا، آنا جانا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے نا تو اہل بیت اطہار کی قبور پر بعد میں جاتے ہیں، بعد میں جاتے اہل بیت کی قبروں پر۔ پہلے امتیوں کی وہ قبریں جن کے کوئی واری وارث نہ ہو، جن کا کوئی بیٹا پوتا دوتا نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے اور دعا کرتے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے آباء و اجداد کی قبر تو ادھر ہے، آپ پہلے ادھر جائیں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، قیامت میں نانا جان پوچھیں گے کہ جعفر اپنے بابا کا خیال تو کیا تھا، میری امت کا خیال کدھر چلا گیا تھا؟ تو میں نے کہا نا یہ بڑا لجپال دین ہے اور لجپالوں کا دین ہے، وفاداروں کا دین ہے۔ تو جب قبرستان جائیں نا، ماں باپ کی قبروں پر بھی جائیں، ضرور جائیں، لیکن وہ قبریں، اچھا یہ آپ کو ایک ٹوٹکا بلکہ کیا ایک مجرب وظیفہ بتا دوں۔ آپ اگر سیون شریف نہیں جا سکتے کہ وہ دور ہے، آپ اگر گولڑا شریف نہیں جا سکتے کہ وہ دور ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کریں گے تو قبول ہوگی۔ آپ اگر لاہور نہیں جا سکتے کہ داتا دربار کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں گے، یا بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو قبول ہوگی۔ اگر اتنا کرایہ نہیں ہے، وہاں نہیں جا سکتے، اپنے گاؤں کے قبرستان چلے جاؤ، کوئی ایسی بیوہ، کوئی ایسی مرحومہ یا کوئی ایسا مرحوم جس کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی والی وارث زندہ نہ ہو یا زندہ ہو اور جاتے نہ ہو، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ امام جعفر صادق جاتے کیوں تھے؟ امام حسین کا قول ہے اور طبقات ابن سعد میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لاوارث قبر پر دعا کرتا ہے، دعا وہ کرتا ہے آمین سارے فرشتے کہتے ہیں، سارے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو ایسی قبر پر جا کر اس کی مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے فاتحہ پڑھیں اور ساتھ اپنی بھی دعا کر لیں، اپنے کاروبار کی دعا کر لیں، اپنی کامیابی کی دعا کر لیں، اپنے پاس ہونے کی دعا کر لیں، کبھی چیک تو کر لیں، خرچہ تو نہیں ہوتا نا، چیک تو کر لیں یار، چیک تو کر لیں۔ کسی ایسی لاوارث قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اسے بخش کے دعا کریں اس کے لیے اور پھر اپنے لیے، پھر نظارے دیکھنا لجپالوں کا دین کیسا دین ہے، کریموں کا دین کیسا دین ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے پڑھے کہ مجھے اپنے بھائی موسیٰ سے محبت ہے۔ تو یہاں سے 2 مسئلے تو حل ہو گئے، ایک کہ نبی وہاں دیکھ سکتا ہے جہاں ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور دوسرا یہ مسئلہ کہ نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو جو بیت المقدس میں مقتدی بنے گا، نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو، کیسا نبی؟ آئیے قرآن میں عرض کی رب ارنی انظر الیک، رب
میں چاہتا ہوں، ارینی میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، انظر الیک کہ میں تجھے دیکھ لوں، میں تجھے دیکھ لوں۔ جناب موسیٰ نے خواہش کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، آواز قدرت ہے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تم مجھے، ولیکن، ہاں لیکن، انظر، تو دیکھ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ روکا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر مستقر رہا، قرار میں رہا، کھڑا رہا اپنی جگہ پہاڑ، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، یار صرف لفظی ترجمہ کرو نا تو بات بڑے پتے کی نکلتی ہے، قرآن سمجھا کریں۔ فلما، پھر جب، تجلا، رب نے تجلا ڈالا، رب نے، فلما تجلا، پھر جب رب نے ظاہر کیا، تجلا، تجلی کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنے ہی معنی ہوتا ہے نا، تجلا، جب رب نے ظاہر کیا، رب نے، للجبل، پہاڑ کے لیے، للجبل، پہاڑ کے لیے، تو رب نے پہاڑ کے لیے ظاہر کیا کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے فلما تجلا، جب رب نے ظاہر کیا، للجبل، پہاڑ کے لیے، تو کیا ظاہر کیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے اپنے نور کا جلوہ ظاہر کیا۔ تو پتہ چلا کہ رب کے نور کا جلوہ ظاہر ہوا کرتا ہے، رب کے نور کا جلوہ ظاہر ہوا کرتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ جب رب نے اپنے نور کا جلوہ ظاہر کیا، جعلہ دکا، تو پہاڑ کانپا اور پھٹ گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو پھٹتا دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ نہ، پہاڑ کا پھٹنا نبوت کے علم پر اتنا روب نہیں ڈال سکتا کہ نبی بے ہوش ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہاڑ کا پھٹنا چھوٹا امر ہے، نبوت اس سے بڑا امر ہے۔ پہاڑ کا پھٹنا نبی کے حواس پر اتنا بوجھ اور اتنی دہشت نہیں ڈال سکتا کہ نبی بے ہوش ہو جائے۔ یہاں ڈاکٹر بے ہوش نہیں ہوا تھا، یہاں 14ویں صدی کا مولوی بے ہوش نہیں ہوا تھا، یہاں بے ہوش ہونے والا اللہ کا کلیم تھا، یہاں بے ہوش ہونے والا اللہ کا نبی تھا۔ جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، یا اللہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کیسے؟ فرمایا جب ذات کا تجلی پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ جل گیا اور ذات کے تجلی کا عکس موسیٰ نے دیکھ لیا۔ تجلی ذات کا عکس، کیا عکس؟ وہ جسے پرچھاواں کہتے ہیں، ہوتا نہیں لیکن میں مثال سمجھانے کے لیے، انعکاساً، وہ تجلی ذات کا عکس جب موسیٰ نے دیکھا تو گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تو جناب موسیٰ وہ ہے جنہوں نے کوہ طور میں عکس ذات دیکھا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ وہ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، جو مصطفیٰ 7 بار دیکھ کے پوری ذات کو آیا ہے، وہ آج بھی قبر میں امتی کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ جلوہ ذات کا عکس دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، عکس ذات خدا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اور میرے تیرے آقا کا مقام یہ ہے کہ ایک بار دیکھا، جناب موسیٰ نے 9 بار دعا کی تھی، کتنی بار؟ 9 بار، رب ارنی لن ترانی، رب ارنی
لن ترانی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دعا کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ 9 بار دعا کی، اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن چونکہ تو نبی ہے میں تیری دعا کو بالکل رد بھی نہیں کر سکتا، تیری دعا قبول ایسے ہوگی۔ تو نے 9 بار دعا مانگی ہے، اب 9 بار تو اسے دیکھ لینا جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ 9 بار تو اسے دیکھ لینا جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو معراج کی رات جب آقا گئے نا تو رف پہ رک گئے جبریل امین، آقا آگے بڑھے، جبریل امین رک گئے، آقا آگے بڑھے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے۔ تو آواز آئی تھی جناب صدیق اکبر کی آواز میں، آقا علیہ السلام رک گئے، اللہ نے درود پڑھا۔ پتا چلا کہ جب آقا آ رہے ہوں تو آقا کو کھڑے کر کے درود پڑھنے کے لیے خدا ہونا ضروری ہے، اور ہم خدا تو ہو نہیں سکتے، ہم نے خدا کی سنت پوری کرنی ہے۔ فرمایا نادانو ایک ہی طریقہ ہے، جب مصطفیٰ میرے پاس آیا تھا میں نے مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا تھا، اب قیامت تک اگر خدا کی سنت زندہ کرنا چاہتے ہو تو جب مصطفیٰ کے آنے کے دن آئے کھڑے ہو کر تم بھی درود پڑھا کرو، تم کھڑے ہو کر درود پڑھا کرو، تم کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرو۔ اللہ نے درود پڑھا، آقا قریب ہوئے۔ قرآن مجید پڑھیے گا، قرآن مجید، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی وهو بالافق الاعلی ثم دنا، وہ درود پڑھا گیا، آواز آئی قریب ہو جا، قریب ہو جا، قریب ہوا، فتدلا، مقام تدلا پر پہنچا، فکان قاب قوسین، اب آقا کتنے قریب ہوئے اللہ کے۔ اچھا یہاں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے بعض اوقات عقل اور فکر پر لوگوں کی۔ لوگوں نے کہا یا جبریل مراد ہے، آقا جبریل کے قریب ہوئے، آقا نے جبریل کو دیکھا۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، خدا کے لیے اگر مصطفیٰ کے گھر کے ساتھ ویر ہے تو ویر نکالتے ہوئے عقل استعمال کیا کرو۔ جبریل غلام ہے، محمد امام ہے، عقل استعمال کیا کرو۔ جبریل غلام ہے، جبریل مفضول ہے، مصطفیٰ افضل ہے۔ ارے جبریل کے قریب ہونا کیا کمال تھا کہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا نہ قیامت تک سن لو، معراج کی رات مصطفیٰ خدا کے قریب ہوا تھا، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا تھا، مصطفیٰ نے خدا کا قرب پایا تھا۔ ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلا، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین۔ 27واں پارہ سورۃ النجم، اللہ فرماتا ہے اتنا قریب ہوا کہ ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ کتنا؟ وہ جو کمان ہوتی ہے نا تیر کھینچنے والی کمان، فرمایا ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ اچھا اللہ کو پتا تھا بڑے بڑے مولوی آئیں گے، یہ کوئی کمان کوئی ایسی نکال دے جو کسی نے دیکھی نہ ہو، اور یہ کہہ اٹھے کہ کمان 10 فٹ کی بھی ہوتی ہے، کمان 5 فٹ کی بھی ہوتی ہے، کمان 2.5 فٹ کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ جب تفسیریں لکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ 2.5 فٹ کی بھی ہوتی ہے، اور مجھے 2.5 فٹ دوری بھی گوارا نہیں ہے۔ رب نے اگلا جملہ فرمایا فکانا قاب قوسین، یا تو کمان کی مقدار جتنا قریب تھا، او ادنا، پھر ہم نے فرمایا محبوب یہ کمان بھی کیا ہے، اسے ہٹاتے ہیں، اور قریب ہو جا، او ادنا، یہ کمان اب کیا رہنا ہے اس میں، اس کمان کو بھی بیچ میں سے ہٹاتے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، او ادنا یا اس سے بھی۔ اچھا وہ جو تفسیر کرتے ہیں نا جبریل کے قریب ہوئے، ایمان سے بتاؤ
جبریل کے قریب ہونے پر اگر آقا پر کوئی اثر پڑتا تو افضل کون ہوتا، جبریل یا آقا؟ جبریل افضل بن جاتے نا، افضل مفضول پر اثر ڈالتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ افضل مفضول پر اثر ڈالتا، افضل مؤثر ہوتا ہے، اثر ڈالنے والا، اور مفضول جو ہوتا ہے وہ مؤثر ہو جاتا ہے، اثر لے لیتا ہے۔ اگر جبریل آقا پر اثر ڈال سکتے تو جبریل افضل ہوتے، لیکن جبریل کون ہے؟ سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آٹا گوندھ رہی ہے، صبح کا نماز تہجد کے بعد کا وقت ہے، صبح کی نماز ابھی نہیں پڑھی، آٹا گوندھ رہی ہیں، باجرے کا آٹا ہے، آٹا گوندھ رہی ہیں۔ مولا علی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا تھا، سیدہ جلدی جلدی آٹا گوندھ رہی ہیں، آقا کا حجرہ ہے، آقا کے حجرے کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے، سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہیں، اللہ کی وحی لے کر جبریل امین آیا، آقا علیہ السلام نماز میں تھے، جبریل انتظار میں کھڑا ہے، جبریل انتظار میں کھڑا ہے کہ آمنہ کا لال نماز سے فارغ ہو جائے تو رب کی وحی سنا دو۔ جہاں جبریل انتظار کرے اس دروازے کو محبت کا دروازہ کہتے ہیں۔ جبریل انتظار میں کھڑا ہے کہ مصطفیٰ نماز سے فارغ ہو جائے تو وحی سنا دو۔ سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہے، چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھی ہے نا مائیں، چارپائی کے ساتھ کپڑا بندھا ہوا ہے، اس میں امام حسین لٹائے ہوئے ہیں، چھوٹا سا حسین لٹایا ہوا ہے، چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھا ہوا ہے، چارپائی کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے مولا علی کا جو نیزہ تھا، مولا علی کا نیزہ خیمے کی دونوں سائڈوں پر گھسایا ہوا تھا، ایک سائڈ ادھر اور ایک سائڈ کونے میں، ایسے سمجھ رہے ہیں، ایسے نیزہ گھسایا ہوا تھا، نیزے کے ساتھ کپڑا باندھا ہوا تھا، اس کپڑے میں حسین کو لٹایا ہوا تھا، امام حسین کو لٹایا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہے، امام حسین کی رونے کی آواز تیز ہو گئی، فاطمہ کے دل میں گھبراہٹ آ گئی کہ اگر حسین کی رونے کی آواز اور اونچی ہو گئی تو میرے بابا نماز چھوڑ کے آ جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین کیا ہے۔ دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور خیال آیا کہ بابا کی نماز خراب نہ ہو، نماز میں توجہ آگے پیچھے نہ جائے، اونچی آواز دی، اپنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو خادمہ تھی ان کا نام لے کر اونچی آواز دی، ان کو بلایا، وہ موجود نہیں تھی، ان کو آقا نے بھیجا تھا سلمان فارسی کو بلانے کے لیے، وہ گھر میں موجود نہیں تھی، جبریل امین کھڑے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے ایک بار کہا اے حفصہ آ کر حسین کا جھولا جلا دو، حفصہ موجود نہیں تھی، دوسری بار کہا حفصہ موجود نہیں تھی، تیسری بار کہا آ کر جھولا جلا دو، جبریل گئے میرے آقا کے نواسے حسین کا جھولا جلانے لگے، میرے آقا کے نواسے فاطمہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھولا جھلانے لگے۔ ارے جن کے گھر کا جھولا جبریل جھلائے نا تو بتا گئے جبریل آئے، مجھے ملاقات کرنی ہے، سیدہ فاطمہ سے کہا مجھے ملاقات کرنی ہے، سیدہ فاطمہ نے کہا کہ نہیں میرے بابا بیمار ہیں، کل آ جانا، واپس چلے گئے۔ دوسری بار اسرائیل اور جبریل دو آئے، دروازے پہ دستک دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ سیدہ فاطمہ آخری ایام ہے آقا کے، اور آ رہے تھے روح لے کے جانے کے لیے، آخری ایام ہے، اسرائیل بھی ساتھ ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے، ہمیں ملاقات کرنی ہے، اجازت دیں ہم آگے جائیں، ہم آگے جائیں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا نہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، پھر آ جانا، بے اجازت جن کے گھر، اچھا پڑھیے، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جبریل نے اجازت چاہی، سیدہ فاطمہ نے لوٹا دیا، ارے جو اجازت مانگے وہ غلام ہوتا ہے اور جو اجازت دے وہ گھر کا مالک ہوتا ہے۔ تو معراج کی رات جبریل امین کا قرب نہ تھا، معراج کی رات ذات خدا کا قرب تھا۔ محبوب اور قریب آ، اتنے قریب ہوئے کہ کمان کا فاصلہ بھی نہ رہا، کمان کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ اب جناب موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے عکس ذات دیکھا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ محمد کون ہے؟ فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی، فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ فرمایا محبوب آ گئے ہو، عرض کی مولا آ گیا ہوں۔ اے محبوب اب میں تیرے اوپر جو 70,000 بشریت کے پردے پڑے ہیں میں وہ اٹھاؤں گا تاکہ تیرا نور میرے نور کا دیدار کر لے۔ نور مصطفیٰ نے نور خدا کا دیدار کیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ نور مصطفیٰ اور ہے، نور خدا اور ہے۔ مصطفیٰ نورانیت میں بھی خدا کے شریک نہیں ہے، مصطفیٰ کی نورانیت بھی خدا کی غلام ہے، خدا کی بندہ ہے، خدا کی عابد ہے، خدا کی نوکر ہے، خدا کی محتاج ہے۔ جلوے ذات کا جب دیدار کیا، فرمایا محبوب کیا لائے ہو؟ محبوب کیا لائے ہو؟ ملا جس کو رب بھی پوچھے نا کہ دیسیں اسا محمد آتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں لگا محمد کی ہے صلی اللہ محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ محبوب کیا لائے ہو؟ التحیات للہ۔ اب یہ نہیں کہا تھا کہ خالی ہاتھ آیا ہو، نہ یہ تو کہا ہی نہیں کہ خالی ہاتھ آیا ہو، مولا آپ کو کیا دے سکتا ہوں، نہیں مصطفیٰ جانتے تھے کہ یہاں کیا دینا ہے۔ التحیات للہ، مولا میری ظاہری عبادت تیرے لیے، میری باطنی عبادت تیرے لیے، میری زندگی کے 63 سالوں میں قربانیاں کرنا تیرے لیے، میرے بعد کربلا کے میدان میں میرے خاندان کا کٹ جانا تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے لیے تشہد کو سمجھ تاکہ مصطفیٰ کا مقام سمجھ آ جائے۔ نماز ابھی فرض ہوگی، ابھی تک فرض نہیں ہوئی، نماز ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، یا کہا ابھی تک نماز تو فرض نہیں ہے، لے کے کیا گئے ہو کہ رب کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی۔ نماز تو ابھی تک فرض ہی نہیں ہوئی ہے، کیا لے کے گئے ہو، کیا عجیب لے کے گئے ہو کہ رب جیسا سمت، رب جیسا مالک، رب جیسا خالق کہتا ہے اور تحفہ دینے والے سونے نبیہ تیرے تے سلام ہوئے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اب کیا لائے ہو؟ التحیات للہ، مولا میری ظاہری عبادت تیرے لیے، میری باطنی عبادت تیرے لیے، میری روحانی عبادت تیرے لیے، میری جسمانی عبادت تیرے لیے، اللہ میرا مکے کی گلیوں میں پھرنا تیرے لیے، اللہ میرا مدینے اب اس کے بعد جانا تیرے لیے، اللہ قیامت تک میرے امتیوں کا تیرے نام کا نعرہ لگانا تیرے لیے۔
قیامت تک جو دین اسلام کی خدمت میرے گھر سے نکلے گی سب کچھ تیرے لیے، والصلوات، نمازیں تیرے لیے، درود تیرے لیے، پاکیزگی تیرے لیے، والطیبات، اور جو پاکیزگی ہے ساری تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیرا تحفہ قبول ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ محبوب آئے ہو، اب میرا تحفہ بھی لے جاؤ۔ یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ فرمایا 50 نمازیں لے جاؤ۔ کتنی؟ 50۔ جناب موسیٰ نے دعا کی تھی 9 بار، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا، ہاں اسے دیکھ لینا جو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو جناب موسیٰ کی دعا 9 بار قبول ہوئی، 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ بہت سارے معاملات بیچ میں چھوڑتا ہوں، آہستہ آہستہ بیان کرتا جاؤں گا۔ آقا 50 نمازیں لے کر جب چھٹے آسمان پر آئے نا، کہاں پر آئے؟ چھٹے آسمان پر۔ اب صحیحین کی حدیث ہے، انکار سب کر سکتے ہو تو کر لو۔ آقا 50 نمازیں لے کر جب چھٹے آسمان پر واپس آئے تو جناب موسیٰ نے پوچھا کیا ملا ہے؟ موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کیا ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں۔ جناب موسیٰ نے عرض کی نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، میرے والوں نے 3 نہیں پڑھی، یہ نہیں پڑھیں گے۔ اب کیا سرکار نہیں جانتے تھے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بولو، سرکار جانتے تھے، لیکن وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ وہ بولتا بھی وہ ہے جو خدا بلواتا ہے، کرتا بھی وہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی چاہت تھی مصطفیٰ 50 دوں گا، لے کر لوٹ جانا، موسیٰ مشورہ دے گا، واپس آنا میں 5 کم کر دوں گا تاکہ موسیٰ دوسری بار تجھے دیکھ لے، تاکہ موسیٰ دوسری بار تجھے دیکھ لے۔ پھر آنا میں پھر کم کروں گا تاکہ موسیٰ تیسری بار تجھے دیکھ لے۔ موسیٰ بتاتا جائے گا، تو آتے جانا۔ اچھا جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، اللہ کرے سنیوں مجھے اور آپ کو اس جملے سے وہ یقین مل جائے جو رب مصطفیٰ کے گھر کے ساتھ چاہتا ہے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، کبھی کبھی دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہوتی۔ حضرات، عام نبی وہ ہوتا ہے، عام نبی وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے مشورہ پیش کرے، اور محمد وہ نبی ہے جو جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے۔ جو چھٹے آسمان سے ذات الہی کے قریب آ جا سکے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد نہیں پڑھیں گے۔ آقا گئے، مولا آپ کا تحفہ قبول ہے، لیکن موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کون؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے، میں سفارش کرتا ہوں کچھ کم کر دو۔ رب نے فرمایا محبوب جا 5 کم کر دیتا ہوں۔ واپس آئے، جناب موسیٰ سے پھر چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی۔ ہاں جی کیا ملا؟ 45 مل گئی ہے، نہیں پڑھیں گے، واپس جائیے کم کروائیے۔ آقا واپس گئے، کم کروا کے آئے، 5 کم کروا کے آئے، کرتے کرتے 5 رہ گئی، اور جناب موسیٰ کی 9 باریاں بھی 9 پنجے، اور سارے پہ بولو 9 پنجے، 9 واری کملی والا اتے گیا، رب ہر واری 5 کٹائیاں۔ یہ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک بار اور بھیج دیں دے تے نہ رہنی کمیٹی تے نہ رہنا مولوی، بس کر ملا تر کی شرع رکھنی، شرع نال فقیران دے رہی ہوئی ہے، تیری لمیاں نمازاں نو کی کریے، تو در نبی وچ چکدا نہیں ملا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پڑھیں گے تو 5 بھی نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک بار پھر جائیے۔ قسم سے موسیٰ نے عرض کی ایک بار پھر جائیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے،
سبحان اللہ. اب مجھے حیا آتی ہے. تو یا اللہ 50 دی تھی میں نے آج آ کے 45 کم کروا دی ہیں. کیا میری امت کا گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا؟ 50 پڑھتے تو ثواب زیادہ ملتا. فرمایا نا محبوب، یہ موسیٰ کی امت نہیں ہے، یہ تیری امت ہے. تجھ سے وعدہ ہے پڑھیں گے 5 میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. پڑھیں گے 5 میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. 5 پڑھیں گے میں فضیلت 50 والی دوں گا. 5 پڑھیں گے میرا قرب 50 والا ملے گا. تو حضرات ذیوقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو سفر معراج کروایا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم کچھ نشانیاں دکھائیں، کچھ نشانیاں دکھائیں. اب یہ کچھ نشانیاں ہیں جو شب معراج دکھائی گئی ہیں، ساری نہیں ہیں. اور یاد رکھیں نبی کے لیے مشاہدات کا ہونا واجب ہے، لازم ہے. اس لیے کہ نبی نے امت کو رب کے ہونے کا یقین دینا ہوتا ہے، امت کو رب کے ہونے کا علم دینا ہوتا ہے. تو نبی کے لیے مشاہدات کا ہونا لازم ہے. یہ تو معمولی مشاہدات ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر معراج کی جتنی بھی رموز ہیں سب کو سمجھ کر اپنے عقیدے کو پختہ کرنے